الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگان دین، اسلام کا ایک اہم بنیادی حصہ ہے معاشرت، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد متقی بنے، پرہیزگار بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، بڑھاپے کا سہارا بنے، اور دنیا کی آنکھ بند ہونے کے بعد آخرت کا سب سے بہترین ہمارا توشہ اور ذخیرہ بنے۔ یہ کون نہیں چاہتا؟ اس لیے علماء نے قرآن اور احادیث سے اخذ کر کے معاشرت کو صحیح رخ پر لانے کے لیے 330 اصول بیان فرمائے ہیں۔ کتنے؟ 330، اور ایک اصول پر ایک جمعہ کا بیان ہو سکتا ہے، تو آپ کی آدھی زندگی گزر جائے گی اگر 330 اصولوں کو بیان کیا جائے تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ مختصر انداز میں اکثر اصولوں پر ہماری نظر بھی ہو جائے اور اللہ کی توفیق سے عمل بھی شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں جہاں اپنے مخصوص بندوں کا تذکرہ کیا ہے، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، اور پورے اخیر سورت تک ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ 19ویں پارے میں یہ آیت ہے، آیت نمبر 74، والذین یقولون ربنا ھب لنا، کہ اللہ کے نیک بندے اپنی دعاؤں میں ایک یہ بھی دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا دے، متقیوں کا امام بنا دے۔ مطلب میرے راہ پر جتنے پیچھے چلیں گے سب کا اجر و ثواب میرے نامہ اعمال میں جائے گا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ خاص طور پر دعا رہی ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں اللہ سے ہمیشہ آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی دعا کرتے رہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہر نماز کے بعد اس دعا کا ضرور اہتمام کریں کہ اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ہم کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور اس دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں سب سے پہلا اصول جہاں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے، کسان کو جب اچھا غلہ اپنے کھیت سے حاصل کرنا ہوتا ہے تو بہترین بیج کا انتخاب کرتا ہے، سڑے ہوئے بیج نہیں لیتا، تاکہ غلہ اچھی مقدار میں ملے اور اچھا ملے، اور اس کا ریٹ جب آئے تو بہت اچھا آئے اور زندگی خوشگوار بنے اس کے ذریعے۔ تو سب سے پہلا جہاں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہ ہے عورت کا انتخاب۔ بچوں کی تربیت کے لیے اور شوہر کے اچھا بننے کے لیے سب سے اہم رول جس کا ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے، کہا جاتا ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ بگاڑنے میں بھی اور کامیاب کرنے میں بھی، یعنی ناکام کرنے میں بھی عورت کا ہاتھ اور کامیابی تک لے جانے میں بھی عورت کا ہاتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں، آپ کو زندگی کے کٹھن مراحل پر تسلی کے کلمات کس نے کہے گئے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ آج بھی بخاری شریف میں وہ الفاظ موجود ہیں، کن الفاظ سے آپ کو تسلی دی ہے؟
آپ تو اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ بیواؤں کا رحم آپ کے دل میں ہے، یتیموں کا غم آپ سمجھتے ہیں، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کا آپ انتظام کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کس الفاظ سے امید باندھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے عورت کے انتخاب کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کا انتخاب رشتے کے لیے 4 چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا۔ یا تو مال دیکھا جاتا ہے، یا اس کا حسن دیکھا جاتا ہے، یا اس کا حسب اور نسب دیکھا جاتا ہے، یا دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ آگے حضور فرما رہے میری نصیحت یہ ہے دینداری کو دیکھ کر کامیاب ہو جاؤ، فاظفر بذات الدین، یعنی دینداری کو دیکھ کر تم کامیاب ہو جاؤ، اس وصف کو سب سے بنیادی معیار بناؤ۔ مگر آج ہمارا معاشرہ ذرا اس معیار سے ہٹتا جا رہا ہے۔ نوجوان جب رشتے کا انتخاب کرتا ہے تو ظاہری حسن کو دیکھ کر کے وہ رشتہ طے کرنے پر ماں باپ کو مجبور کرتا ہے۔ حالانکہ روایت میں کہا گیا صورت پر اکتفا مت کرو، سیرت بھی دیکھ لو۔ بظاہر کھال سفید ہے اور دل اگر کالا ہے تو زندگی اجیرن بن جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی اللہم انا نعوذ بک من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا بنا دے۔ ایسے حالات برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جن کے گھریلو حالات ناساز، آپ ان سے جا کر پوچھے راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو معیار بتایا، وہ معیار آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے سے نکلتا جا رہا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات صورت دیکھنے کے بعد سیرت پر نظر نہیں جاتی، اخلاق پر نظر نہیں جاتی، دینداری پر نظر نہیں جاتی، تو یہ صورت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ لیکن اچھے اخلاق یہ دن بدن ترقی کرتے رہتے ہیں، دینداری میں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے، جبکہ حسن میں دن بدن کٹوتی آتی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معیار کس چیز کو بناؤ؟ دینداری کو معیار بناؤ۔ آج ہمارے یہاں معیار یا تو مالداری ہے یا جاب بن گئے۔ مالداری میں وہی جاب، اچھا اگر اس کے پاس اچھی ڈگری ہے، اچھا جاب ہے، تو ہماری بیٹی بھوکے نہیں مرے گی۔ یہ تو اللہ کی رزاقیت پر اعتراض ہو رہا ہے۔ رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ ابتدا میں اکیلا تھا، اب 2 ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم محتاج ہو نکاح کرو، اللہ مالدار بنا دے گا۔ ایک کے رزق کا انتظام تھا پہلے، اب 2 کا انتظام۔ جب اولاد بڑھتی ہے اللہ اولاد کا بھی انتظام کرتا ہے۔ تو مال کو بھی ٹارگٹ مت بناؤ، ڈگری کو بھی ٹارگٹ مت بناؤ، جاب کو بھی ٹارگٹ مت بناؤ۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں برائیاں عروج پر ہیں۔ 30 سال ہو گئے بچیوں کا مگر نکاح نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ جاب نہیں ہے۔ لڑکے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ جاب نہیں اس کے پاس۔ بیچارے کتنے جتن کرتا ہے، کتنی رشوتیں دی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کو جاب ملتی۔ اس کو بھی مت بنا۔ حالات دن بدن ہمارے معاشرت کے خراب ہوتے جا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دینداری کو مقدم رکھو۔ ہاں، دینداری کے ساتھ حسن و جمال ہے، مالداری ہے، اچھا خاندان ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ یہ وصف آ جائے کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو فبیہا و نعیمت، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ٹارگٹ کس چیز کو بناؤ؟ دینداری کو بناؤ۔ اگر لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں یہ چیز طے کر لے کہ ہمیں رشتے میں پہلے دینداری کو دیکھنا ہے، تو ہر ماں باپ اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کریں گے۔ جیسے آج جاب کی فکر کی جاتی ہے، ڈگری کی فکر کی جاتی ہے، تو ماں باپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ اگر میرے بچوں اور بچیوں میں دینداری نہیں ہوگی تو رشتہ دینے والے، رشتہ بھیجنے والے سب سے پہلے یہی چیز دیکھتے ہیں۔ آج تو رسمی طور پر رشتے کے وقت ساس سسرے کی طرف سے پوچھا جاتا ہے بچی کو کتنی صورتیں حفظ یاد ہے، وہاں بھی بتا دیا جاتا ہے کتنی صورتیں یاد ہے۔ لیکن پھر نکاح ہونے کے بعد کبھی ساس یا خسر یہ نہیں پوچھتا
کہ سال ہو گیا کبھی قرآن کی تلاوت کرتے نہیں دیکھا. تو رشتے کے وقت یہ بات کیوں پوچھی تھی تم نے جب تمہیں دینداری کا کچھ بھی لحاظ نہیں تھا؟ اس لیے دینداری کو مقدم رکھو. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل زمین پر جن کی حکومت ہے، ایک مرتبہ رات میں اپنے غلام اسلم کے ساتھ گشت کر رہے، جب تھک گئے تو ایک دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھے. اس گھر کے اندر سے ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے، بیٹی آج جانور نے دودھ کم دیا ہے اور کسٹمر کو بھی ان کو بھی لحاظ رکھنا ہے تو دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی نے کہا، اما جان امیر المؤمنین نے منع کیا ہے، میں ان کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتی. تو کہا، امیر المؤمنین رات کے اندھیری میں کہاں دیکھ رہے ہوں گے؟ تو فرمایا کہ امیر المؤمنین کا حکم کا لحاظ میں لوگوں کے سامنے رکھوں اور اللہ کے سامنے نہ رکھوں، ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس گھر کے اوپر نشان لگا دو. گھر پر نشان لگایا. صبح اپنے غلام کو بھیجا کہ وہاں گھر کی حالت دیکھ کر کے آؤ. دیکھا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ایک بوڑھی عورت ہے اور اس کی بچی ہے، اس کا نکاح نہیں ہوا. تو اپنے تینوں بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ ایک اچھی بیٹی کو میں نے دیکھا ہے اور اس کے اندر دینداری کو میں نے دیکھا ہے، تم میں سے کس کو نکاح کی ضرورت ہے؟ 2 بیٹوں کا پہلے سے نکاح ہو چکا تھا. تیسرے بیٹے حضرت عاصم ابھی فارغ تھے تو انہوں نے کہا، ابا جان میرے رشتے کا پیغام بھیج دیا جائے. حالانکہ 22 لاکھ مربع میل زمین کے مالک ہے، اونچے اونچے خاندان کے رشتے آ سکتے ہیں، مگر دیکھا تو کس چیز کو دیکھا؟ دینداری کو دیکھا. وہاں نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام قبول کیا گیا. حضرت عاصم کا نکاح کر دیا گیا اس بیٹی سے. اس بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹی دی اور اس بیٹی سے ایک شخص پیدا ہوئے جن کو امت خلیفہ راشد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. تاریخ دعوت و عظیمت میں ان کے حالات آپ پڑھے، کیا قربانیاں دی ہیں، دور خلافت کی یاد تازہ کر لی ہے. حالانکہ سن ہجری 99 سے سن ہجری 101 تک ان کا دور خلافت رہا، زیادہ نہیں رہا، مگر اتنا عدل و انصاف. وہ نیک عورت کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ جو نواسے کو پیدا کر رہے ہیں وہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی شکل میں. تو حضرت عاصم عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے نانا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نانا ہے، اور جس عورت کا انتخاب کیا تھا وہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی نانی ہے. معلوم ہوا کہ دینداری بھی نسلوں تک منتقل ہوتی رہتی ہے، تقوی نسلوں تک منتقل ہوتا رہتا ہے. یہ اتنا بڑا آدمی رشتے میں ایک جملے کو دیکھ کر اس بچے کی دینداری کا اندازہ لگاتا ہے اور اپنے بیٹے کے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے. ہمارا پورا معاشرہ طے کرے ہم دینداری کو دیکھیں گے تب جا کے ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا. یہ تو لڑکی والوں میں دینداری دیکھی جاتی ہے، لڑکے والے بھی، لڑکی والے جب لڑکے کو رشتے کا پیغام بھیجے تو اس میں بھی دینداری کو مقدم رکھیں، ورنہ اگر لڑکا آوارہ ہے بچی پریشان ہوگی، صحیح انداز سے اس کی تربیت نہیں ہو پائے گی اولاد کی. سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست محدث اور تابعی گزرے ہیں. ان کی بیٹی حافظ قرآن تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بہت بڑی عالمہ تھی. اس وقت کا بادشاہ تھا عبد الملک، جو یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے ولید کا نکاح سعید ابن المسیب کی بیٹی سے کروں. نکاح کا پیغام بھی بھیجا مگر سعید ابن المسیب نے صاف انکار کر دیا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا حتیٰ کہ آخر میں جب انہوں نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا تو 100 کوڑے مارے اور سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا مٹکا ان پر بہایا گیا، مگر رشتہ قبول نہیں کیا. میں آوارہ لڑکے کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا. اس کے بعد ان کے ایک شاگرد جو شادی شدہ تھے ان کے پاس قرآن پڑھتے تھے، 1 مہینے تک غائب رہے. 1 مہینے کے بعد جب درس کے اندر حاضری ہوئی تو پوچھا 1 مہینے تک کہاں غائب تھے؟ کہ حضرت میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، میں اسی غم میں تھا، تجہیز و تکفین میں
مشغول تھا تو میں نہیں آ سکا. تو حضرت نے فرمایا آپ مجھے اطلاع دیتے, میں اس جنازے میں شریک ہوتا, کفن دفن کا میں بھی انتظام کرتا. وہ فرماتے حضرت آپ اتنے بڑے اور میں آپ کو کیا تکلیف دوں. تو فرمایا کیا تم نے دوسرا نکاح کیا ہے؟ کہا حضرت مجھ غریب کو کون بیٹی دے گا. کہا تم تیار ہو تو میرے گھر میں میری بیٹی کا نکاح میں تم سے کرنا چاہتا ہوں. کہا حضرت میں تو تیار ہوں. حضرت نے اسی مجلس میں نکاح کا خطبہ پڑھ کر کے ان کا نکاح کر دیا. یہ تو خوش خوش ہو کر کے گھر گئے کہ کس سے قرضہ لو تاکہ بچی کی رخصتی ہو سکے. یہ گھر میں تھے اور شام کا وقت ہو گیا. افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے. اس دن روزہ بھی تھی. دسترخوان پر بیٹھے تھے اور باہر سے کسی نے دروازے پر دستک دی. تو انہوں نے پوچھا من ہوا, کون؟ کہا سعید. فرماتے ہیں کہ میں تو مدینہ کے اندر جتنے بھی سعید تھے سب کو سوچنے لگا کہ کون سعید میرے دروازے پر ہوگا, کیونکہ سعید ابن المسیب تو ان کے استاد تھے. تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے استاد میرے دروازے پر آ کر کے کھڑے ہوں گے. لیکن جا کر کے دروازہ کھولا تو کہا تمہاری اہلیہ کو میں لے کر حاضر ہوا ہوں. اور پیچھے بیٹی ٹھہری ہوئی تھی اور بیٹی سے کہا کہ اب تم اپنے گھر کے اندر چلی جاؤ. جیسے ہی بیٹی گھر کے اندر داخل ہوئی انہوں نے باہر سے دروازہ بند کیا اور روانہ ہوگا. کتنی سادگی سے رخصتی ہو رہی ہے. باپ اپنی بیٹی کو خود چھوڑنے جا رہا ہے. ہمارے یہاں بارات کتنا دھوم دھام سے خرچہ ہوتا ہے. اسی لیے ہماری معاشرت آج تباہی کے دہانے پر پہنچ رہی ہے. سعید ابن المسیب اپنی بیٹی کو چھوڑ کر کے گئے. یہ تو اپنے گھر کے چھت پر چڑھ گئے اور اپنے رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو کہا کہ سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کی بیٹی سے میرا نکاح ہو چکا ہے. والدہ گھر میں بہت خوش تھی. 3 دن تک اچھے پکوان پکائے, گھر کو سنوارا, اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد ان کے شاگرد سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے. سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ نے درس کے دوران تو فرما کے مجھے کچھ نہیں پوچھا, لیکن جب مجلس منتشر ہو گئی اور میں اکیلا ہی بچا تھا تو مجھے قریب میں بلایا اور بلانے کے بعد کہا تمہاری زندگی کیسے گزر رہی؟ کہا الحمدللہ میری اہلیہ تو حافظ قرآن ہے اور عالمہ بھی ہے, سنتوں کی پابند بھی ہے, سنتوں کی محافظ بھی ہے, شوہر کے حقوق کو بھی اچھی طرح جانتی ہیں. سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ نے پھر اپنے پاس سے ایک چھڑی نکالی اور چھڑی نکال کر کے اپنے داماد کو تحفے میں دی اور کہا کہ یہ چھڑی میری طرف سے رکھو, اگر تمہاری بیوی تمہاری نافرمانی کرے تو اس چھڑی کے ذریعے اس کی خبر لینا. لیکن یہ ایسے ہی دامادوں کو دی جاتی تھی جو داماد ہوتے تھے, بیوی کے حقوق کو جانتے تھے. تو پہلے زمانے میں ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ چھڑی دیتے تھے, اور آج بیٹی کو موبائل دیا جاتا ہے. بیٹی سسرال میں اگر کچھ تکلیف ہے ایک کال کر دینا. اب وہ بیٹی 2-4 باتیں بڑا کر کے ماں باپ کو بتا رہی ہیں. ماں باپ کو صحیح واقعے کی صورت کا علم نہیں ہے, اور اس کے بعد ہوتا یہ کہ 1 مہینے کے بعد گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے, طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ دیکھیں. لیکن یہ ایسے ہی شوہر کو چھڑی دے جو بیوی کے حقوق کو جانتا ہو, ورنہ آج ظلم کریں گے. تو یہ تو شوہر کو چاہیے کہ اپنے حقوق کو جانے, بیوی کے دلائل یاد نہ کرے. جیسے گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا کہ بیوی کے اوپر شوہر کے کیا حقوق ہے وہ شوہر سنا رہا ہے تاکہ بیوی میرے حقوق ادا کرے. نہیں, بیوی کو اپنے حقوق خود جاننا ہے اور شوہر کے اپنے حقوق خود جاننا ہے. اس لیے ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا اپنی بچیوں کی تربیت کیسے کرتے تھے. اپنی بچیوں کو نکاح ہونے سے پہلے ہر باپ پورا قرآن کا ترجمہ نہیں تو کم سے کم 2 سورتوں کا قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھا لیتے تھے. ایک سورہ نساء کا ترجمہ اور ایک سورہ نور کا ترجمہ. سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ ہے, وراثت کے مسائل کا تذکرہ ہے, اگر ناچاکی ہو جائے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کا تذکرہ ہے. پہلا اسٹیپ کیا ہے, دوسرا اسٹیپ کیا ہے, تیسرا اسٹیپ کیا ہے, کس طریقے سے مسائل کو حل کریں گے, کیونکہ اس میں یہ رشتہ پاکیزہ رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بات ابھی پہلے اصول پر ہی بات پوری نہیں ہو رہی, 330 اصول کیسے بیان ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 رشتے بنائے ہیں. ایک رشتہ خود اللہ کی طرف سے ہے, بندے کو انتخاب کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. کوئی اگر یہ کہے بھئی مجھے یہ ابا نہیں چاہیے,
اس کا کوئی اختیار ہے؟ ہاں، اور باپ یہ چاہے مجھے یہ بیٹا نہیں چاہیے، یہ رشتے میں تو آپ اللہ کی طرف سے پابند ہی ہیں. یہ ہے نسبی رشتہ. اور دوسرا ہے سسرالی رشتہ. اور سسرالی رشتہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، مگر بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ دوسرے خاندان سے جب جوائن ہوں گے تو کون سے خاندان کا انتخاب کریں گے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اور کون سے خاندان کا انتخاب کرنا، یہی اصول چل رہا ہے. تو اپنی بچیوں کو کم سے کم سورہ نساء اور سورہ نور کا ترجمہ ضرور پڑھا لیتے. اور جو بچیاں نکاح سے پہلے اگر اپنی دینی پڑھائی سے فارغ ہو جاتی تھی تو اس بچی کا مشغلہ یہ ہو جاتا تھا کہ ابھی نکاح کو دیر ہے، 13 سال کی عمر میں اس نے مسائل پڑھ لیے، مکتب کی تعلیم سے فارغ ہو گئی، مان لو 18 سال کی عمر میں اس کا نکاح ہونے والا ہے، تو ابھی اس کے پاس 4-5 سال ہے. اس بچے کا مشغلہ یہ ہو جاتا تھا کہ روزانہ وضو کر کے قرآن پاک کو اپنے ہاتھ سے 2 صفحے 3 صفحے اپنے ہاتھ سے لکھتی تھی. اور اس کے بعد جب نکاح کا وقت آتا تھا، یہ پورا قرآن پاک روزانہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے اس کے پیچھے لگائے. باپ اس کو گولڈن کور کے اندر پیک کر کے بیٹی کو دیتا تھا اور وہ بیٹی اپنے شوہر کے سامنے رکھتی تھی. اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ میں نے اپنی تعلیم سے فراغت کے بعد نکاح ہونے تک اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، وہ قیمتی سرمایہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے. یعنی قرآن کریم کو لکھنے میں نے اپنا وقت لگایا ہے، اب قرآن کریم پر عمل کرنے میں میرا وقت گزرے گا. مگر آج رخصتی کے موقع پر موبائل دیا جاتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ تعلیم سے فراغت کے بعد سے لے کر نکاح تک میں نے اسی میں اپنا وقت ضائع کیا. تو اپنے بچوں کی تربیت کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو پہلا اصول یہ ہے کہ کم سے کم ہم معیار بنائے تو دینداری کو معیار بنائے. یہ بیج ایسا ہے، جتنا اچھا ہوگا ہمارے گھروں کے اندر ماحول اچھے بنے گا. اولاد جو اس سے وجود میں آئے گی اس کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی اچھا بنے گا. نیک اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور اس کا ذریعہ یہ بنے گا. دوسرا یہ کہ رشتہ کرنے میں جلد بازی نہ کرے. 2 کام ضرور کرے رشتہ کرنے سے پہلے، ایک استشارہ اور ایک استخارہ. استشارہ کا مطلب ہے مشورہ لینا، اور استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا. مشورہ ایسے لوگوں سے کرے جو آپ کے حق میں خیر خواہ ہو. مگر اس دور میں ایسے افراد ملنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے لیکن ملنا مشکل ہے. لیکن جن سے مشورہ لیا جائے امانت داری کے ساتھ مشورہ دیں. المستشار مؤتمن. بہت سے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بیچارے مشورہ کرنے گئے، خواہ ان کو پھنسایا گیا زبردستی وہ رشتہ طے کر کے، بعد میں ان کے گھر کے حالات ایسے بگڑ گئے. تو مشورہ طلب کیا جائے. علم نہیں ہے تو صاف منع کر دے کہ بھائی مجھے اس تعلق سے میرے علم میں کوئی بات نہیں ہے. اور اگر معلوم ہے تو صاف صاف کہہ دے کہ بھائی یہ باتیں ہیں، اس میں غیبت میں آدمی مبتلا نہیں ہوگا. اگر صاف اور صاف بتا رہا ہے بھائی میری معلومات کے مطابق یہ باتیں ہیں، باقی کل کیا ہوگا اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ کل کے تعلق سے اللہ کے علم کے حوالے کر دے. لیکن اس وقت جو باتیں معلوم ہے، جو آپ سے مشورہ لینے کے لیے آئے اس کو صحیح مشورہ دینا، یہ آپ کی امانت داری ہے. دوسری بات استخارہ کرنا، اللہ سے خیر طلب کرنا. کروں یا نہ کروں، جب ایسی سچویشن ہو جائے تو بندہ اللہ سے خیر طلب کرے. کنفیوژن کا شکار ہو، کروں تو کیا کروں. اب استخارے کو ہم نے ایسا اتنا کیا کہیں گے اس کو، اتنا مشکل عمل بنا دیا ہے کہ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا تم استخارہ کرو، بخار مجھے گولی تم کھاؤ. کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ ایسا ہوتا تو بیٹا بیچارہ گولیاں کھاتا، باپ کو گولی کھانی نہ پڑتی. استخارہ بہت آسان ہے. 2 رکعت آپ کسی وقت پڑھ لو. عام طور پر کہتے ہیں بھائی عشاء کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھو، پھر خواب آئے گا، جبرائیل علیہ السلام آپ کو بتائیں گے یہ بزنس شروع کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ نکاح یہ رشتہ طے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ایسا کوئی بھی خواب نہیں آتا. اور استخارے کے لیے کوئی بھی وقت متعین نہیں. جب بھی آپ کو دین میں کہ رات میں وقت ملے 2 رکعت پڑھ لو. استخارے کی دعا اس کے بعد پڑھ لو. اگر استخارے کی دعا بھی یاد نہیں ہے، اے اللہ اس معاملے میں پھنس گیا ہوں، آپ سے خیر کا مطالبہ کرتا ہوں، جس کام میں خیر ہے میرے دل کو اطمینان دے دے. دل مطمئن ہو گیا، سمجھ لو اللہ کی طرف سے خیر اسی میں ہے. یہ ہے استخارے کا سادہ مطلب.
اس کو مشکل مت بناؤ، ہر کوئی کر سکتا ہے. 2 رکعت استخارے کی نیت سے پڑھو، اللہ سے خیر کا مطالبہ کرو، دل میں جس پر اطمینان ہو جائے پھر وہ کام شروع کر لو، اللہ کی طرف سے اسی میں خیر ہے. یہ ہے استخارے کا مطلب. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات 2-4 جگہ رشتہ تلاش کرنے کے باوجود نا امیدی ہاتھ میں آتی ہے، تو مایوس کبھی نہیں ہونا. بسا اوقات اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارا رشتہ نہیں ہوتا، پھر طرح طرح کے گمان دل میں پیدا ہوتے ہیں. ارے کیا بات ہے، ہمارے گھر میں کوئی جنات تو نہیں ہے؟ ارے جناتوں کو کہاں فرصت ہے کہ کسی کے گھر میں آ کر بسیرا کرے، ان کی اپنی اولاد الگ اولاد ہے، ان کو بھی پالنے پوسنے کی ذمہ داری ہے. ہماری طرح ہم فارغ نہیں تو وہ بھی فارغ نہیں ہے. کوئی ایسی بات دیکھ، غیروں کے توہمات آج مسلمانوں کے اندر آ رہے ہیں، یہ عقائد کی کمزوری کی بنیاد پر آتے ہیں. جب اللہ کی ذات سے یقین ہٹتا ہے تو ایسے توہمات آتے ہیں. کسی چیز کو قریب آنے نہ دے. ہاں، اس کے لیے جو عمل ہے صلاۃ الحاجت پڑھے، 2 رکعت روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھے اور اللہ سے مانگے. رشتہ اللہ نے متعین کیا ہے، ضرور آئے گا، لیکن جلد بازی سے کام نہ لے. اس کا جو وقت متعین ہے اس وقت انشاءاللہ ہو کر کے رہے گا. ہاں، علماء نے تجربے کے نتیجے میں ایک بات لکھی ہے کہ سورہ مریم کی تلاوت 40 دن تک کریں. اگر اس چلے کے اندر کام ہو گیا بہت اچھا، اگر نہیں ہوا تو دوسرے 40 دن تک سورہ مریم کی تلاوت کریں. انشاءاللہ کئی علماء نے اس پر عمل کیا اور ان کا تجربہ ہے کہ وہ کام ہو گیا. تو رشتے کے تعلق سے اگر کوئی حضرات پریشان ہے تو انشاءاللہ یہ عمل شروع کرے، آسانی سے انشاءاللہ وہ رشتے کے مسائل بھی حل ہوں گے. اس کے بعد جب نکاح ہو جائے، یہ تیسرا اصول ہے، نکاح ہو جائے تو نکاح ہونے کے بعد اللہ نے انسان کے اندر خواہشات کو بھی رکھا ہے اور خواہشات کو پورا کرنے کے جائز حدود بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دی ہے. تو نکاح ہونے کے بعد جب تعلقات قائم کرنے کی نوبت آئے اس وقت اپنے آپ کو ایسے افعال سے اور ایسے حرکتوں سے بچانا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کا کوئی شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس آتا ہے یا غلط محل کا انتخاب کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے وہ شریعت اس سے پاک ہے. یعنی اس شریعت کے اندر ایسے عمل کی کوئی تعلیم نہیں ہے. بسا اوقات اس سے بیماریاں وجود میں آتی ہیں اور اولاد پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. اس لیے ایسے افعال سے اپنے آپ کو بچائے. اس لیے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان غلبہ شہوت کی بنا پر عورت ناپاکی کے ایام میں چل رہی ہے اور شہوت کا غلبہ ہے اور قربت اختیار کر لی تو 1 دینار صدقہ کرے یا آدھا دینار صدقہ کرے کفارے کے طور پر. لیکن ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو ضرور بچائے. کیوں؟ اس کی وجہ سے پھر اولاد نافرمان ہونا شروع ہوتی ہیں یا طرح طرح کی بیماریاں خود اس کو بھی اور اس کی اولاد میں شروع ہوتی ہیں. تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے. تیسری چیز ہے کہ قربت اختیار کرتے وقت نیت یہ کرے کہ اللہ اس کے ذریعے ہم کو نیک اولاد عطا فرما. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. اے اللہ مجھے ایسا لڑکا عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو میری وارث بنے. حضرت زکریا علیہ السلام تو نبی ہے، نبی کے مال کی اولاد وارث نہیں بنتی، تو میرے علوم نبوت کی وارث بنے. وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے علوم کی بھی وارث بنے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اللہ میری اولاد کو ایسا بنا دے کہ تجھے وہ پسند آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا کیے، نام بھی ہم نے اپنی طرف سے رکھا، بچپن میں سمجھداری ان کو دے دی تھی. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور ہماری طرف سے ان کا دل بھی نرم بنا دیا تھا. وَزَكِيًّا، وَزَكَا، اور بہت پاک باز تھے. وَكَانَ تَقِيًّا، اور بہت متقی تھے. تو اولاد کی دعا مانگی تو اللہ نے وہ نیک اولاد بھی عطا فرمائی. تو قربت کے وقت ابھی نیک اولاد کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے اور ایک دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ شیطان کو ہم سے دور کر دے اور اس چیز سے دور کر دے اس عمل کے نتیجے میں جو تو ہم کو عطا کرنے والا ہے، یعنی بچے سے بھی دور کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس عمل سے پہلے یہ دعا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو بھی شیطانی اثرات سے بچاتے ہیں.
मगर गलबे शहवत के वक्त में ऐसी दुआ हम भूल जाते हैं। हमारे उस्ताद फरमाते थे किसी गली में जब बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती करते थे तो फरमाते थे ये बगैर बिस्मिल्लाह के बगैर दुआ के हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। तो दुआओं के बहुत असरात होते हैं। तो सबसे पहले इंतखाब रिश्ते का नेक लड़के और नेक लड़की का हो। फिर जब रिश्ता हो जाए या रिश्ता होने के करीब हो या नहीं हो रहा है तो दो अमल इस्तिशारा और इस्तिखारा ये कर ले। अगर फिर भी काम नहीं हो रहा है तो मुजर्रब अमल का मैंने तस्कीरा किया। फिर उसके बाद जब निकाह हो जाए तो ऐसे अफआल से अपने आप को बचाए जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं। उसके बाद जब कुर्बत का वक्त हो तो अच्छी नीयत कर ले। और एक दुआ जो मैंने बताई वो मुस्लिम शरीफ में भी वो दुआ मौजूद है, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना। ऐ अल्लाह हम दोनों को शैतान से दूर कर दे और जो तो अता करने वाला है औलाद उसको भी शैतान के असरात से दूर कर दे। फिर जब उम्मीद हो जाए कि अल्लाह ताला हमको एक नेमत से नवाजेगा तो उस वक्त मियाँ बीवी दोनों को चाहिए कि अच्छे अमाल की मजीद पाबंदी करने लगे। बीवी अगर हमल से है तो नेक अमाल की कसरत करें, कुरान की तिलावत ज्यादा करें। हो सकता है रोजा रखने की ताकत हो तो रोजों का एहतिमाम करें, सदका और खैरात करें, नवाफिल का एहतिमाम करें। वो सारे असरात बच्चे पर पड़ते हैं। हमल के जमाने में, प्रेगनेंसी के जमाने में औरत जो अमाल करती है वो सारे असरात उसके बच्चे पर पड़ते हैं। लेकिन देखा जाता है कि ऐसे वक्त में वक्त बिताने के लिए मोबाइल में कार्टून देखा जाता है या गेम खेले जाते हैं या टीवी चालू होते हैं, उसके असरात हमारे बच्चों पर पड़ते हैं। बाद में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक पांचवा उसूल कि ऐसे मौके पर मियां बीवी अपने आप को हराम लुक्मे से नहीं, मशकूक और मुश्तबे शुबे वाले लुक्मे से भी अपने आप को बचाए। शुबे वाले लुक्मे से कि भाई ये खाना मेरे लिए जायज तो है मगर तकवे के खिलाफ है, ऐसे लुक्मे से भी अपने आप को बचाए। एक मर्तबा मियां बीवी ने तय किया कि भाई हम दोनों को जब से उम्मीद है हमको, हम अपने आप को हराम लुक्मे से बचाएंगे। तो दोनों ने अपने आप को उसी वक्त से हराम खाने से बचाना शुरू किया। उसके बाद जब औलाद पैदा हुई तो बच्चा नाफरमान पैदा हुआ। माँ बाप परेशान हो गए, क्या मसला है? वो शौहर बीवी को पूछ रहा है क्या बात है? तो बीवी ने कहा कि उम्मीद से पहले, हमारा निकाह होने के बाद उम्मीद से पहले मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि पड़ोस में जिसका मकान है उसके घर में बेरी का दरख्त है और बेरी के कुछ शाखें हमारे आंगन में आ चुकी और बेर गिरते थे। मुझे बेर बहुत पसंद है तो मैं वो खा लेती थी पड़ोसी की इजाजत के बगैर। उसका असर हमारे बच्चे के अंदर आया। तो अपने आप को मुश्तबे लुक्मे से बचाना कितना जरूरी है। और भी बहुत सारे उसूल हैं, इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन आते रहेंगे, लेकिन इन उसूलों को हमें अमल की नीयत से सुनना है। इंशाल्लाह इस पर हम अमल शुरू करेंगे तो हमारा मुआशरा पाकीज़ा बनेगा, हमारी ज़ुर्रियत, हमारी औलाद हमारे लिए आंखों की ठंडक बनेगी और आखिरत का जखीरा बनेगी। अभी इंशाल्लाह भी तरतीब बयानात उसी पर जारी रहेंगे। अल्लाह ताला तौफीक भी दे रहे, क्योंकि सामने शाबान भी आ रहा है, रमजान भी आ रहा है, तो एक साथ इतने मौजू जमा हो जाते हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल होता है। फिर एक अहम मसला इस वक्त जो व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है कि मस्जिदों में कुर्सियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो कुर्सियों के ताल्लुक से क्या मसला है? दो तीन बातें अमल की नीयत से सुने। ये सिर्फ कुर्सी पर बैठने वालों के लिए मसला नहीं है, जो नीचे बैठे हैं उनको भी माजूरी आने वाली है। बहुत सी मर्तबा हम माजूर हजरात पर ऐसे गलत कमेंट्स कर लेते हैं कि जो नामुनासिब होते हैं। हमें हर वक्त एतदाल, हमारी शरीयत में एतदाल है। पता नहीं किस मजबूरी से गुजर रहा है। हाँ, अल्लाह हमें वो मजबूरी तक न पहुंचाए, लेकिन बसा औकात ऐसी मजबूरी होती है। खैर, उसके ताल्लुक से दो तीन मसाइल हैं जो बहुत अहम है। एक शख्स नीचे बैठकर नमाज पढ़ सकता है, फर्ज नमाज और वितर की वाजिब नमाज नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ सकता है, और वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है, तो उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त नहीं होती। उसको अपनी नमाज लौटाने की जरूरत है। इसलिए बसा औकात, एक मर्तबा तो मैंने नौजवान को देख लिया, भाई आपको क्या हुआ? कहा कमर में थोड़ी तकलीफ हो रही तो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़नी।
تو مسائل اس کے تعلق سے بھی سیکھ لینے چاہیے، ورنہ بسا اوقات ایک گھنٹہ ہمارا کرسی پر اللہ کے گھر میں گزرتا ہے، اور جب ہم اللہ کے گھر سے واپس لوٹتے ہیں تو فرض ہی ہمارے سر کے اوپر سے نہیں گیا تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے اگر نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو پھر کرسی پر نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر ڈاکٹر نے آپ کو سختی سے کہہ دیا ہے کہ اس وقت آپ کی جو بیماری ہے، گھر میں کھانا بھی نیچے بیٹھ کر نہیں کھانا، مسجد میں بھی نیچے نہیں بیٹھنا، مطلب نیچے بیٹھنے سے آپ کو ٹوٹلی اوائڈ کرنا ہے، ورنہ آپ کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جائے گا، یا تکلیف کے لیے جو علاج کا انتخاب کیا ہے اس سے آپ کو کوئی افاقہ نہیں ہوگا۔ اگر معتبر ماہر ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا ہے تو یہ بندہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، جو حضرات کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اگر ان کو قیام کرنے کی طاقت ہے تو کرسی پر بیٹھ کر کے وہ قیام نہیں کر سکتے۔ مطلب جب امام صاحب کھڑے ہوں گے اس وقت ان کو قیام کرنا ہے، رکوع کرنے کی طاقت ہے تو رکوع بھی جھک کر کے کریں گے، پھر جب سجدے کی باری آئے گی تو کرسی پر بیٹھ جائیں گے اور سجدہ سر کے اشارے سے کریں گے۔ لیکن اب بسا اوقات یہ چیز نہیں ہو رہی ہے تو قیام چھوٹ رہا ہے، رکوع چھوٹ رہا ہے، تو قیام کرنے کی طاقت ہے تو جب تک قیام رہے گا ہم کھڑے رہیں گے، رکوع کرنے کی طاقت ہے تو رکوع بھی جھک کر کے کریں گے، جب سجدے کا وقت آئے گا تو پھر بیٹھ جائیں گے اور سر سے سجدے کا اشارہ کریں گے۔ آج تک اگر اس پر عمل نہیں ہوتا، اب مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا تو اس پر عمل شروع ہو جائے۔ لیکن بسا اوقات جیسے تراویح کی نماز لمبی ہو جاتی ہے، اب کھڑا رہنا اتنی دیر مشکل ہوتا ہے، تو جتنی دیر اگر آپ 1 منٹ 2 منٹ قیام کر سکتے ہیں تو اتنی دیر کھڑے رہ کر کے پھر بیٹھ جائیں۔ کبھی جمعہ میں فجر کی نماز لمبی ہو جاتی ہے تو آپ تھوڑی دیر کھڑے رہ کر اپنی طاقت کے مطابق قیام کر لیں، اس کے بعد بیٹھ جائیں۔ لیکن قیام فرض ہے، یہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تو ہم سجدہ زمین پر نہیں کر سکتے لیکن قیام اور رکوع تو کر سکتے ہیں، تو کرسی پر بیٹھنے والے حضرات قیام اور رکوع جیسے عام طور پر ہوتا ہے اسی انداز سے ہم کو کرنا ہے۔ جب باری آتی ہے سجدے کی تو بہت سارے حضرات سجدے کا اشارہ ہاتھ سے کر لیتے ہیں۔ سجدے کا اشارہ ہاتھ سے نہیں ہوتا، یہ بیکار عمل ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ رکن ادا نہیں ہوگا۔ اگر رکوع کرنے کی طاقت نہیں ہے تو رکوع کے لیے سر سے جھکیں گے اور سجدے کے لیے اس سے تھوڑا زیادہ جھکیں گے، مگر سجدہ سر کے اشارے سے ہوگا، ہاتھ کے اشارے سے سجدہ ادا ہی نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے حضرات تکلف کے لیے گھر میں سامنے میز رکھتے ہیں اور سجدہ کے لیے پیشانی اس کے اوپر رکھتے ہیں، یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس کے بغیر بھی سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو رکوع کے اشارے سے تھوڑا زیادہ جھکنا ہے سجدے کے اندر، اس انداز سے انشاءاللہ سجدہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ 2-3 مسائل تھے جو بہت اہم تھے، اللہ تعالیٰ ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔